اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے پھر ایک دفعہ ہم سب کو رمضان مبارک کا پاک مہینہ عطا فرمایا، بابرکت مہینہ عطا فرمایا، جس پاک مہینے کے لیے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی ماہ پہلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ رجب میں برکتیں دے، شعبان میں برکتیں دے اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام سے دعائیں فرماتے تھے، تو اللہ پاک نے اپنا خاطر فرمایا، وہ مہینہ ہمیں اللہ نے پھر زندگی میں ایک دفعہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر یہ ہے کہ اس پاک مہینے کی قدر کریں، روزے اور تلاوت دیگر اعمال کی صورت میں۔ آج ہم نے جو قرآن پاک کی منزل پڑھی ہے، تو اس کا خلاصہ ہے، تفسیر تو بہت لمبی ہوتی ہے، لیکن مختصر خلاصہ کوشش کروں گا کہ کوئی 15-20 منٹ میں 25 منٹ میں سارا بیان کر دوں، تاکہ قرآن پاک تھوڑا سا ہمیں سمجھ بھی آئے۔ یہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اس کی 7 آیتیں ہیں۔ فاتحہ کے معنی ابتدا، تو قرآن پاک کی ابتدائی صورت ہے، اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کسی بھی بیمار پہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھو، اس پہ دم کر دو، اللہ ہر بیماری دعا کر دیں گے۔ یہ سورہ دعا بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس صورت کے اندر دعا مانگنے کا ہمیں طریقہ اور سلیقہ سکھایا کہ اللہ سے دعا مانگو تو کیسے مانگو، ایسے ہاتھ اٹھائے اور توجہ نہیں ہے، نہیں، توجہ سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اس کی شان بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو۔ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، دنیا میں بھی تو، آخرت میں بھی تو، ہر وقت تو ہی تو، ہر جگہ تو ہی تو۔ مولا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی صرف تیری اور مدد بھی صرف تیری ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی غیر کے آگے نہیں جھکتے، کسی غیر کے آگے سجدہ نہیں کرتے، کسی غیر کی عبادت نہیں کرتے، اور مدد بھی صرف اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں، تو ہی مدد کرنے والا، تو ہی کارساز ہے۔ اس کے بعد اب دعا ہے، کیا دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہماری دعا یہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ میرے دوستو، دنیا میں بے حساب بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار بے حساب نعمتیں ہیں، ہر نعمت اتنی بڑی کہ ساری زندگی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بڑی نعمت ہدایت کی دولت ہے۔ ہدایت کی دولت مل جائے، یہ سب سے بڑی دولت مل گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے جو مانگنے کا فرمایا، وہ کیا فرمایا؟ مانگو اللہ سے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ۔ پھر سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اس دنیا میں تو ہر آدمی کہتا ہے میں ٹھیک، یہودی کہتے ہیں میں ٹھیک، عیسائی کہتے ہیں میں ٹھیک، ہندو کہتے ہیں میں ٹھیک، بدھ مت کہتے ہیں میں ٹھیک، سکھ کہتے ہیں میں ٹھیک، ہر عقیدے کا آدمی کہتا ہے میں ٹھیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن پاک فرماتے ہیں، آگے وہ جگہ آئے گی کہ شیطان نے ہر گمراہ آدمی کے غلط باتوں کو اس کے لیے مزین کر کے اس کے سامنے پیش کر دیا، اس کو گمراہی کی باتیں اس کو اچھی لگتی ہیں، کفر کی باتیں اسے اچھی لگتی ہیں، شرک کی باتیں اسے اچھی لگتی ہیں، بدعات کی باتیں اسے اچھی لگتی ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ مانگو اللہ سے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھا راستہ۔ پھر اللہ نے فرمایا سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام والے لوگ کون ہیں؟ آگے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام والے لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، اہل اللہ، اولیاء اللہ، یہ سیدھے راستے والے ہیں، یا اللہ ان کے راستے پہ ہمیں چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے، یہ جن قوموں پہ، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ، قوم نوح پہ، بہت ساری قوموں پہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے ان کی گمراہیوں کی وجہ سے، ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے، یا کتنے کفار مکہ کیا کیا گمراہیاں، یا اللہ ایسے گمراہ لوگوں سے ہمیں بچا۔
میں سیدھا راستہ دکھا، انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا، صالحین کا۔ اللہ ہم سب کو حق اور سچ کا راستہ دکھائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ اب آپ نے دعا کی اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، کیا دعا کی ہے؟ دعا کی ہے سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ سیدھا راستہ تمہیں دکھاتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سیدھا راستہ چاہیے، آؤ یہ کتاب ہے قرآن پاک جس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہی ھدی للمتقین، جو لوگ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یہی کتاب ان کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، اس پہ چلو۔ یا اللہ اس کتاب میں جو متقین کی صفت بیان کی گئی ہے، تو تقوی والے لوگ کون ہیں؟ تقوی والے لوگ کون ہیں؟ ان کی صفات بیان کی گئی ہے۔ یہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے، سورہ بقرہ ہے، مدنی صورت ہے، 200 اس کی 86 آیتیں ہیں، 40 اس کے رکوع ہیں، قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، آگے گائے کا بیان آئے گا، اس وجہ سے اس کا نام بھی سورہ بقرہ پڑ گیا۔ تو اس صورت میں جو آپ نے پیچھے دعا کی تھی، اس صورت میں اس کا جواب دیا گیا کہ یہ کتاب حکیم ہے، قرآن کریم ہے، اس کو پڑھتے جاؤ، حق اور سچ پہ چلتے جاؤ۔ اس صورت کا آغاز ہے الف لام میم سے، کہاں سے؟ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ ہمارے تمام مفسرین، محدثین، علماء کرام کا متفق عقیدہ ہے، واللہ عالم بمرادہ۔ اس کا معنی، اس کا مفہوم کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک نے کچھ آیتیں قرآن پاک میں ایسی نازل فرمائی ہیں کہ جو کفار مکہ اپنے آپ کہتے تھے بڑے فصیح ہیں، بڑے ادیب ہیں، بڑے بلیغ ہیں، ایک ایک عرب کی جو چیزوں کو سمجھنے والے ہیں، تو اللہ نے کچھ آیتیں ایسی بھی نازل فرمائی کہ ان کا ترجمہ کر کے بتاؤ، وہ بھی چپ ہو جاتے تھے کہ مطلب ہمیں بھی اس کا سمجھ نہیں آ رہا، اہل زبان ہونے کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ اور پھر بعض رات نے فرمایا کہ ممکن ہے اس کا مراد یہ ہو، الف لام میم سے مراد، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد۔ اللہ نے قرآن بھیجا، جبرائیل قرآن لے کے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل فرمایا، یہ بھی اس کا ممکن ہے۔ باقی ایک چیز اصولی ذہن میں رکھیں، یہ حروف مقطعات جب بھی آئیں گے نا، اس کے بعد اللہ قرآن کی حقیقت ضرور بیان فرمائیں گے۔ کیا بیان فرمائیں گے؟ قرآن کا تعارف کروائیں گے، قرآن کی حقیقت بیان فرمائیں گے۔ جیسے یہاں پہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کس کا تعارف کروایا جا رہا ہے؟ قرآن حکیم کا۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، مشعل راہ ہے۔ الذین یؤمنون، اس کے بعد تقوی والوں کی صفات، تقوی والوں کی صفات، اللہ ہم سب کو یہ صفات عطا فرمائے۔ سب سے پہلی صفت یؤمنون بالغیب، اللہ پہ، اللہ کے نبی پہ، قرآن پہ، کتاب پہ، جنت پہ، جہنم پہ، قبر پہ، آخرت پہ، ہر چیز پہ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب۔ کچھ دیکھا ہے آپ نے؟ کچھ نہیں دیکھا، لیکن جو چیزیں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں ان پر ہمیں یقین کم ہے۔ جو اللہ نے، اللہ کے حبیب نے قرآن کی صورت میں ہمیں چیزیں بتلائی ہیں، ان پر ہمارا ایمان اس سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، ایمان بالغیب۔ اور دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ مال عطا فرماتے ہیں زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی صورت میں اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو قرآن سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، تورات بھی سچی، انجیل بھی، زبور بھی، اللہ نے جو بھی کتابیں نازل فرمائیں انبیاء پر، ہمارا سب پر ایمان ہے، وہ سب سچی تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں تحریف شدہ ہو گئی، کیونکہ پہلے اصول یہ تھا کہ نبی کے اوپر کتاب آتی تھی، اس کتاب کی حفاظت نبی خود فرماتے تھے، کتاب کی حفاظت نبی خود فرماتے تھے۔ جب نبی اس دنیا سے چلے جاتے تھے تو پھر وہ کتاب آہستہ آہستہ محرفین، تحریفین کے زد میں آ کر تحریف شدہ ہو جاتی،
پھر دوسری کتاب، پھر اور کتابیں اس طرح نازل ہوئی۔ لیکن قرآن پاک کے متعلق اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کو ہم نازل کر رہے ہیں اے حبیب، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اللہ تب سے ہے جب تک ہے کتاب، اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ تو لیکن ایمان ہم لائیں گے، پچھلی کتابیں جتنی بھی آئی ہیں وہ حق اور سچ تھی، ٹھیک ہے۔ ما انزل من قبلک، جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئی، جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور جو کتاب آپ کے اوپر نازل ہوئی اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی، ان پر ایمان۔ جو کتاب اس کے بعد نازل ہوئی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب، اس نبی کے بعد کوئی نبی، وخاتم النبیین، اس لیے اللہ نے یہاں ختم نبوت کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا کہ کتابیں جو آئی ہیں آپ سے پہلے یا آپ کے اوپر آئی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گی۔ جو مرزا دجال اور قادیانی جو دعویٰ کریں گے وہ مرتد ہوں گے، گمراہ ہوں گے، بھٹکے ہوئے ہوں گے، دنیا و آخرت میں ناکام و نامراد ہوں گے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخری صفت یہ ہے کہ آخرت پہ بھی ایمان و یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان و یقین نصیب فرمائے۔ جن کے اندر یہ صفات ہیں ان کی صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، انہی کو کامیابی کی سرٹیفکیٹ دی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ ایمان والوں کا تذکرہ آیا، اس کے بعد کفار کا تذکرہ ہے کہ جو کافر لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کے دل پہ مہر لگ چکی ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، نہیں لائیں گے۔ یہ کفار کا تذکرہ، پہلے ایمان والوں کا پھر کفار کا، اس کے بعد آگے جو ہے منافقین کا تذکرہ۔ ایمان والوں کا بھی مختصر تذکرہ، کفار کا بالکل مختصر تذکرہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد منافقین کا تذکرہ کوئی 13 آیتوں میں ہے تقریباً، بہت زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافق لوگ زیادہ خطرناک ہیں، منافق لوگ زیادہ خطرناک ہیں۔ ادھر حضور سے کہتے یا رسول اللہ ہم تو ایمان لے آئے، اور کافروں کے پاس جاتے نہیں ہم تو کافر ہیں، ان کو بھی خوش رکھتے تھے، مسلمانوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ گمراہ ہیں، ان کے دل بیمار ہیں، ان کے دل بیمار ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ اللہ سے کیا دھوکہ کرو گے؟ تم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہو، اور تم کہتے ہو یہ صحابہ بے وقوف ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ کیا ہیں؟ صفا، یہ دیوانے ہیں، حضور کے لیے مر اور مٹتے ہیں، کہتے ہیں جان جائے مال جائے سب کچھ قربان حضور پہ۔ ہم تو حالات کو دیکھ کے چلتے ہیں نا، جہاں فائدہ نظر آتا ہے یا رسول ہم بھی ایمان والے، جہاں نقصان نظر آتا ہے میری بیوی بیمار، میں بیمار، فلانا بیمار، تو میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ صحابہ ایسے نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا بے وقوف ہو، صحابہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو۔ الا انہم صفہاء ولکن لا یعلمون، حقیقت میں کون بے وقوف ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ خود منافق بے وقوف ہیں۔ صحابہ تو عقل مند ہیں، دانا ہیں، کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ اور پھر ان کے جو نتیجے میں جو ہے نا، یہ لوگ کبھی ادھر بھٹکتے ہیں کبھی ادھر بھٹکتے ہیں۔ اللہ نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بادل، بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، بجلی چمکتی ہے، ہاں روشنی آتی ہے، چل پڑتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، رک جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو یہ منافق لوگ اسی طرح بھٹکتے رہیں گے، کبھی اپنے صحیح نتیجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو مخاطب فرمایا کہ میری عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی۔ کون رب؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، جس نے زمین بچھائی، جس نے آسمان کو کھڑا کر دیا اور آسمان سے بارش کی شکل میں پانی نازل کیا، جس سے پھل پھول، دریا، سمندر، نہر، سب کچھ اس کی برکت سے چل رہے ہیں اور بہہ رہے ہیں۔ سب کچھ جب اللہ نے کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اس کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک مت سمجھو۔ اس کی ذات میں صفات میں کسی کو کہ یہ بارش برسانے والا، یہ بیٹے دینے والا، یہ بیٹیاں دینے والا، یہ خوشیاں دینے والا، یہ فلانا کرنے والا، کوئی نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔
اس کے بعد قرآن پاک کا تعارف کرایا جاتا ہے ایک خاص طریقے سے۔ وہ کیا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتیں خود اپنی طرف سے بنائی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تم بھی تو عرب ہو، تم بھی ان کے چچا داد، بھائی داد، کزن، مدن، رشتہ دار، اسی ماحول اسی معاشرے میں رہنے والے ہو، تم بھی پڑھے لکھے ہو، تم بھی بڑے شاعر ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، ادیب ہو، تو جو قرآن پاک کے متعلق تم کہتے ہو یہ حضور نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو تم بھی اپنی طرف سے اس کے مقابلے میں کچھ بنا کے لے آؤ نا، اس طرح کچھ چیز بنا کے لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کے مقابلے میں کچھ نہیں بنا سکتے، ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہ پورا قرآن اس کے مقابلے میں بنا کے لے آؤ، بلکہ اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ، بڑی بھی سورت نہیں، چھوٹی سورت لے آؤ بنا کے۔ اور بڑے بڑے فصاح شعراء نے اس وقت بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہتے ہیں جب قرآن کی ان آیات کے مقابلے میں آیت کوئی بنانے کی کوشش کرتے تھے تو ہمارے دماغ معوف ہو جاتے تھے، سن ہو جاتے تھے، کچھ نہیں ہم بنا سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے شعراء فصحاء اس بات کی وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ واقعی یہ کلام وہ ہے، اس کے مقابلے میں ہم کبھی کلام نہیں بنا سکے۔ وگرنہ وہ بڑے شعراء ہوتے تھے، ایک طرف شاعر کلام کہتا تھا، دوسرا کہتا تھا چیلنج میرے مقابلے میں کوئی شاعر کوئی شعر کر کے دکھائے، بیٹھے بیٹھے دوسرا شاعر اس کے مقابلے میں اس سے اچھا شعر کہتا تھا۔ اتنے زبردست وہ کلام رکھنے والے تھے، لیکن قرآن کے مقابلے میں وہ فیل ہو جاتے تھے۔ خود اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم کر ہی نہیں سکتے، یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی اگر تم اس چیلنج کے باوجود بھی تم اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر اعدت للکافرین، تمہارے لیے کافروں کے لیے وہ چیز تیار کی گئی ہے کہ جس جہنم کے آگ کے اندر انسان اور تمہارے وہ بت جن کو تم پوجا کرتے تھے، جن کو تم خدا سمجھتے تھے، تمہیں ان بتوں کے ساتھ جہنم میں پھینکیں گے، تمہیں تو سزا دینے کے لیے، اور تمہارے بتوں کو جو پتھر تھے جن کو تم نے خدا بنایا ہوا تھا ان کو اس لیے بھیجیں گے کہ تم مزید تمہیں ذلت اور رسوائی ہو کہ یہ وہ خدا ہے جن کو تم پوجتے تھے، سجدے کرتے تھے، منت اور نظر و نیاز مانتے تھے، تم بھی جہنم میں، تمہارا خدا بھی۔ اور دوسری طرف جو ایمان والے ہیں، قرآن ماننے والے ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، رزق ہے، پھل ہے، میوے ہیں، دنیا کے اندر بھی مزے، آخرت کے اندر بھی مزے ہی مزے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے چھوٹی سی کہ یہ لوگ جو جن کو کہتے ہیں نا کہ یہ خدا ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یہ وہ اس طرح، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ بھئی یہ تو بڑے کسی کو اولاد دینا، بارش دینا، گرمی دینا، سردی دینا، یہ کرنا، وہ طول کی باتیں ہیں، یہ تو اللہ کے بندو ایک مچھر بھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک گھاس کا تنکا بھی نہیں پیدا کر سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کیا ہے؟ سب دھوکہ ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے توڑتا اس وقت کہا کہ یا اللہ اس کی کیا ضرورت ہے، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں نا، اتنی مخلوق ہر وقت عبادت مضروب، اس کو کیوں پیدا کرو گے؟ کیونکہ وہ انسان پیدا ہونے کے بعد تو پھر اس کے اندر یہ چیزیں بھی ہوگی، وہ فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، معاملات کرے گا، تجھے ناراض کرے گا، ہم ہیں تیری عبادت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری جو عبادت ہے وہ اختیاری نہیں، غیر اختیاری ہے۔ فرشتوں کی عبادت کون سی ہے؟ غیر اختیاری، وہ اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر رہے، وہ اپنی مرضی سے کھڑے نہیں بیٹھے، اللہ نے ان کو مجبور کر دیا، لیکن اللہ نے کہا میں انسان کو اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ وہ میری عبادت کرے، لیکن اپنے اختیار، اپنے مرضی سے کرے، رضا میں، اس لیے میں اس کو پیدا کر رہا ہوں۔ تو یہ اس کو پیدا کرنا پھر بہت بڑا امتحان بھی تھا۔ بہرحال جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے، اس کے بعد اس میں روح پھونکی، اللہ نے فرمایا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، اے انسانو، اے فرشتو، اے جنو، اس کو سجدہ کرو، کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جو فرشتے تھے وہ تو سجدے میں چلے گئے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، جو شیطان تھا سرکش جن، اس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں؟ یا اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے میرے سامنے مٹی سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا، مٹی گارے کو میں سجدہ کروں؟ آگ میں نہیں سجدہ کرتا۔
ابا واستکبر، اللہ فرماتے اس نے انکار کیا۔ وجہ کیا تھی؟ تکبر۔ وجہ کیا تھی؟ کہ میں بڑا ہوں، مٹی کو کیوں سجدہ کروں۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں تکبر کی وجہ سے وہ کافر بن گیا، ذلیل بن گیا، رسوا بن گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم تو جنت میں رہو، اور شیطان کو کہا تم جنت سے دفع ہو جاؤ، اتر جاؤ، نکل جاؤ، تمہیں یہاں رہنے کی اب اجازت نہیں ہے، یہ پاکوں کی جگہ ہے جنت۔ جنت کن کی جگہ ہے؟ پاکوں کی، تابعدار فرما بردار لوگوں کی جگہ ہے۔ جنت سے شیطان نکل گیا، آدم علیہ السلام اس کی بیوی جنت میں مزے کرتے رہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک درخت ہے یا جو بھی چیز تھی، اللہ نے فرمایا تم ولا تقربوا هذه الشجرة، اس کے قریب مت جانا، اس کے قریب مت۔ اگر اس کے قریب گئے، اس کو کھایا پیا تو پھر تم بھی حد سے بڑھنے والے ہو جاؤ گے، ناانصافی کرنے والے ہو جاؤ گے، احتیاط کرو۔ لیکن کیا ہوا کہ شیطان نے ان کے دل میں خیال وسوسے بہکاوے ڈال کے نا قائل کرنے کی کوشش کی، کسی طرح یہ کھا لو۔ یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا کو اس انداز میں بہکایا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ اگر تم درخت کھا لو گے تو پھر تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اللہ تمہیں جنت سے نکالے گا نہیں، تو اس لیے تم کھا لو تاکہ میں تو گیا ہوں جنت سے، تم جنت سے نہ نکلو۔ کیونکہ اللہ نے ویسے تو آدم علیہ السلام کو پیدا تو اس کائنات کے لیے کیا تھا نا، جنت سے بھیجنا تھا، آج نہیں تو کل بھیجنا تھا، لیکن ایک وقت وہاں رہنا تھا، کتنا رہنا تھا وہ اللہ کے علم میں۔ بہرحال شیطان نے جب بہکایا تو پھر آدم نے حضرت حوا نے وہ درخت سے کھا لیا۔ کھاتے ہی اللہ نے فرمایا اب تم اس جنت میں نہیں رہو گے، اترو، اے بھی تو یہاں سے جنت سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جنت سے اس دنیا میں آ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ تم اب جا رہے ہو نا تو میں تمہیں کچھ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کی صورت میں تمہارے دل میں اتاروں گا، لیکن ایک وقت آئے گا تب اتاروں گا، فی الحال تم سب اتر جاؤ۔ سب سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور میں اور آپ بھی۔ اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ہم ان کی اولاد میں سے ہیں نا، ان کی اولاد میں سے، اس لیے اللہ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ، آدم بھی اترے، ہم بھی اترے ان کے ساتھ، ہماری روحیں بھی اتر جائیں۔ جب اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى، یہ ہے کہ اب آدم تم اور تمہاری اولاد جہاں سے جا رہے ہو تو اب تمہاری ہدایت کے لیے ہم وقتاً فوقتاً انبیاء اور کتابیں بھیجتے رہیں گے، تو اپنی امت کو کہہ دو ان کی تابعداری کریں۔ آدم آئے، نوح آئے، شیش آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اسماعیل، سارے انبیاء، یہاں تک کہ آخر میں امام الانبیاء سید الانبیاء آئے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم ان کتابوں کے احکام پر عمل کرتے رہو گے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر خدا نخواستہ تم نے ان کتابوں کو، ان احکام کو، ان نبیوں کو جھٹلایا اپنے وقت کے انبیاء بھی، تو پھر دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ۔ بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب اور ان کی اولاد، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد۔ حضرت یعقوب کو عبداللہ بھی کہتے تھے، بنی اسرائیل بھی کہتے تھے، اللہ کا بندہ۔ یہ بنی اسرائیل یہ اپنی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کا بندہ، حضرت یعقوب کا، ان کی اولاد کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بہت ساری نعمتیں فرمائی ہیں، اور اللہ سے کیے گئے وعدے پورے کرو، وعدے پورے کرو، لیکن اکثر وعدے انہوں نے پورے نہیں کیے، جس کی وجہ سے ان کو پھر سزائیں دی گئی، اور انہوں نے یہ حرکتیں بھی کی، حق اور باطل کو انہوں نے مکس کر دیا، پیسے لے کے، خوف میں، ڈر میں، لالچ میں، کوئی بھی وجہ بنی، حق اور باطل کو مکس کر دیا، حق کی جگہ باطل کو ڈال دیا، باطل کی جگہ حق کو ڈال دیا، الٹا سیدھا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ورکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ نے نماز کا براہ راست یہاں حکم دیا جماعت کے ساتھ پڑھنے کی۔ اللہ فرماتے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو نماز کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن جو
دین سے، نماز سے، اعمال سے دور ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا بہت بھاری ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں سے بچائے، اللہ معاف فرمائے۔ ہم دیکھتے اپنے آنکھوں سے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے نماز مسجد کے آگے پیچھے سے گزر رہے ہوتے ہیں، نماز ادھر ہو رہی ہوتی ہے، اذان ادھر ہو رہی ہوتی ہے، جماعت ادھر ہو رہی ہوتی ہے، آؤ بھائی نماز کے لیے، تو وہ نہیں آتے۔ ان کو نماز کا کہہ دو تو اس طرح لگتا ہے جیسے ان کو کوئی 5 من وزن اٹھانے کا کہہ دیا۔ یہ محرومی ہے، اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ رکھے۔ اپنے گھر میں کوئی کسی کو نہیں آنے دیتا، اپنے خاص کو، اپنے محبوب کو، اپنے دوست کو آنے دیتا ہے، اپنے دشمن کو نہیں آنے دیتا۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہمیں اپنے گھر میں آنے دیتا ہے، تو اس کی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا، بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا مختلف ادوار میں۔ یہ اب موسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت ساری نعمتیں فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کا تم شکر ادا کرو۔ ہم نے تمہیں بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، ہزاروں انبیاء تمہارے اندر بھیجے ہیں، لیکن اگر تم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے تو پھر تمہیں ذلیل و رسوا کریں گے۔ یاد نہیں ہے تمہیں کیا ہوا کہ فرعون نے تمہیں اپنا غلام بنا لیا تھا، فرعون نے تمہیں اپنے غلام بنا لیا تھا، اور ایک ٹائم وہ بھی آیا کہ تمہارے بچوں کو تمہارے ہاتھوں، تمہارے آنکھوں کے سامنے ذبح کرتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑتے تھے، تمہارے مردوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تمہارے پر بہت بڑی مصیبت تھی، عذاب تھا، ابتلا تھا۔ اور پھر اسی طرح جو ہے ایک وقت وہ بھی آیا کہ پھر جب تم فرعون سے بھاگے نکلے، سمندر کے اوپر پہنچے، دریا کے اوپر پہنچے، تو تمہارے لیے وہ دریا بالکل جام ہو گیا، خشک ہو گئے، ٹھہر گیا برف کی طرح۔ تم اس کے اوپر سے چل کے چلے گئے، تمہارے گھوڑے چل کے چلے گئے، تمہارا سب کچھ نکل گیا۔ اور اسی سمندر میں، دریا میں جب فرعون آیا تو وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، ان کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ اور تم اپنے آنکھوں سے ان کو غرق ہوتے دیکھ رہے تھے، تم کیسے کامیاب ہو گئے نکل کے، اور وہ تمہارے سامنے کیسے غرق ہوئے۔ اسی طرح تم یاد کرو کہ ایک وادی میں، وادی عتیہ اس کا نام تھا، کہ اس میں جب تم نے غلط کام کیے تو تم 40 سال اس وادی میں بھٹکتے رہے۔ ہاں، اس طرح کی صورتیں۔ اسی طرح جو ہے پھر وہ ٹائم بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے تو 30 دن کے لیے اللہ نے ان کو بلایا تھا، پھر اللہ نے کہا کہ 10 دن اور ٹھہر جاؤ۔ ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 40۔ چلہ کس نے چلہ لگایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، چلہ پورا کرو۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے، چلہ پورے کرنے گئے، اور پیچھے تم نے کیا کیا؟ بچڑے کو، گائے کے بچے کو خدا بنا لیا، اس کی عبادتیں کرنے لگے، اس کے نام کی نظر و نیاز ماننے لگے۔ تم نے بڑا ظلم کیا، لیکن پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیا کریے؟ تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا، جن لوگوں نے اپنے اس گناہ سے بعد نہیں آئے، توبہ نہیں کی ہے، اس گناہ سے واپس نہیں آئے، توبہ نہیں کی، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا ان کے لیے اب رعایت نہیں ہے۔ فاقتلوا انفسکم، ان سب کو کیا کرو؟ قتل کرو، ایک دوسرے کو قتل کرے، ایک اس کو قتل، دوسرے کو قتل کرے۔ اس طرح یہ تو سینکڑوں ہزاروں لوگ اس طرح قتل ہو گئے۔ جو توبہ کرنے والے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، جنہوں نے کہا نہیں یہ تو یہ ہمارا خطا ہے، ضد پہ رہے، ان کے لیے پھر یہ سزا آئی۔ اسی طرح ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے ان کے پاس آئے تو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تورات۔ نے کہا ہمیں کیا پتہ یہ تم کیا اٹھا کے لے کے آؤ، کہاں سے اٹھا کے، یہ تختیاں، ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب تک اللہ خود آ کے خود نہیں کہے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ نبی کے ساتھ ان کا یہ معاملہ، اتنی ظالم لوگ، اتنی خبیث لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ تو کہہ رہے ہیں اللہ کے خود کہے گا تو تب ہم مانیں گے۔ اللہ نے کہا میں ٹھیک ہے، میں آ کے کہہ دوں گا، بتا دوں گا، لیکن اس کے بعد جس نے کیا انکار نہ، اس کا پھر حشر بھی تم دیکھو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ غیبی آواز دی کہ ہاں موسیٰ ہمارے نبی ہیں، یہ کتاب میں نے ان کو دی ہے، تم اس کے اوپر عمل کرو۔ پھر ماننے والے کچھ مان گئے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی شیطانی پہ رہے۔ اچھا آواز تو تھی، ہمیں کیا پتہ کس کی آواز ہے؟ استغفر اللہ۔ ہاں، پھر اللہ پاک نے ایک چیخ ان کے اوپر فرشتے کے ذریعے مروائی، جس چیخ کی وجہ سے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے سب۔ اور لوگ دیکھ رہے تھے ان کے سامنے، ان کے کلیجے پٹے مر گئے۔
ہلاک ہو گئے۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ تو میری شہادت دینے والے تھے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی کتاب نے آپ نے بھیجی ہے، یہ تو سارے مر گئے ہیں، اب آگے میری شہادت کون دیں گے، ان کو زندہ کر دے مہربانی کر۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے پھر ان کو زندگی دے دی، مرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو اٹھا دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، لیکن پھر بھی وہ شکر کرنے والے نہیں بنے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ مصر سے نکلے نا، آگے میدان میں صحرا میں، وہاں یہاں تو گھر تھے، ان کے محلات تھے، سب کچھ تھا، وہاں میدان میں ان کے پاس کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ان کے سائے کا انتظام کرنے کے لیے ان کے اوپر بادل کھڑے کر دیے، جہاں جاتے تھے بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے تاکہ ان کو دھوپ اور گرمی نہ لگے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ نعمت بھی فرمائی کہ جب وہاں کھیتی باڑی سب چیزیں ان کی ختم ہو گئی، یہاں آئے تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا تمہیں بھوک پیاس کی پریشان نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہوتا تھا، رات کے ٹائم درختوں کو اللہ کی طرف سے من و سلوا آ جاتا تھا۔ من کیا، بھنے ہوئے بٹیر اور درختوں پر میٹھا میٹھا حلوہ لگا ہوتا تھا، گوشت کھاؤ اور ادھر سے حلوہ اٹھاؤ اور کھاؤ، نہ کوئی محنت، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی تکلیف، گوشت بھی بغیر محنت کے، حلوہ بھی بغیر محنت کے۔ لیکن یہی کم وقت کھا کھا کے کہنے لگے ہم تو یہ گوشت اور حلوہ کھا کے تنگ آ گئے ہیں، اب ہمیں تو جو ہے نا وہ جو مصر میں ہم جو ہے نا کھیتی باڑی کرتے تھے وہی دال ہمیں چاہیے، وہی سبزی ہمیں چاہیے، ہمیں تو وہی آلو پیاز چاہیے۔ اللہ نے پھر وہ نعمتیں ان سے چھین لیں، وہ نعمتیں چھین، اللہ نے دفع ہو جاؤ، تمہیں یہ نعمتیں ہم نہیں دیتے۔ لیکن بہرحال ان کے اوپر اس طرح کی انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ہم نے پھر ان کے اوپر اپنا غضب نازل کیا، ان کو ذلیل و رسوا کیا، ذلیل و رسوا کیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے ایک اصولی بات بتلائی کہ دیکھو ہر دور میں انبیاء آئے، ہر دور میں انبیاء کے ماننے والے بھی تھے، نافرمان بھی تھے، ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام و نامراد۔ اب آخری نبی کون ہیں؟ امام الانبیاء۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد کوئی کہے میں موسیٰ کو مانوں گا، کوئی کہے میں عیسیٰ کو مانوں گا، کوئی کہے میں کسی اور نبی کو مانوں گا، تو یہ بات کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات کرے گا تو وہ کفر اور شرک میں جائے گا، فسق و فجور میں جائے گا، ناکام و نامراد ہوگا۔ اس لیے کہ اب آخری نبی امام الانبیاء ہیں۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ نے سب نے کہا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم بھی کس کا کلمہ پڑھیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام قوم کے حوالے سے۔ ان کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، عورت کی لالچ میں یا دولت کی لالچ میں، مختلف روایات ہیں، برل قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد پھر اس نے شور مچا دیا محلے میں، آگے ہے میرا چچا قتل ہو گیا، میرا ظلم ہو گیا، ہاں میں تباہ ہو گیا، یہ شور مچانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ اس کو کس نے قتل کیا، پتہ نہیں چل رہا، تو اس کا کوئی مسئلہ حل کر دے۔ اللہ نے حکم دیا ایسا کرو موسیٰ، ان کو کہو کہ ایک گائے پکڑیں، اس کو ذبح کریں اور اس کا سر اس میت کے ساتھ لگائیں، یہ میت بولے گی کہ مجھے قتل کس نے کیا۔ اب جب اللہ نے حکم دیا کیا کرو، گائے ذبح کرو نا، بیل ذبح کرو، اس کا سر اس کے ساتھ لگا، بات ختم ہو گئی۔ کوئی بھی کالا نیلا پیلا کوئی ذبح کرتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن یہ الٹے سیدھے سوال کرنے لگے، گائے ہو، بڑی ہو، چھوٹی ہو، رنگ کیسا ہو، ہل چلایا ہو نہ چلایا ہو، فلانا کیوں، ایسے سوال در سوال۔ پھر نتیجتاً یہ ہوا کہ اللہ نے بھی ان کو ان کے سوال میں الجھا دیا۔ اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے خام کا الٹے سیدھے سوال مت کیا کرو۔ یہ جو ہماری عادت ہے نا، یہ رات کو بلند آواز سے قرآن کیوں پڑھتے ہیں، دن کے نمازوں میں آہستہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں، 2 رکعت کیوں ہیں، 3 کیوں ہیں، 4 کیوں ہیں، ایسے الٹے سیدھے سوال، اور کوئی کام نہیں رہ گیا، اس طرح کے سوال نہیں کرنے چاہیے، یہ غلط ہے۔ یہ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، کر دیتے ذبح، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، انہوں نے خود الجھایا تو اللہ نے پھر ان کو الجھا دیا۔ نتیجتاً کیا ہوا، ایسی گائے گھومتی پھرتی رنگ روغن عمر میں ان کو پھنسا دیا کہ اب وہ مار کے بھاگ کے ڈھونڈ کے تھک گئے، وہ گائے ان کو نہ ملی۔ آخر کار بڑی مشکل سے ایک گائے ایک بیل جو بھی تھا وہ ان کو ملا،
تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو مارے مارے پھرتے ہیں، اب انہوں نے لینا ہی لینا ہے، لینا ہی لینا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں بیچتا، انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہی گائے چاہیے، یہی جانور چاہیے جو اللہ نے کہا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ چاہیے، پھر یہ چاہیے تو میری شرط ہے، یہ گائے بغیر ذبح کرو، اس کا گوشت نکالو، اس کے کھال کے اندر سونا بھر کے دو، تولہ 2 تولے نہیں، 5 10 20 تولے نہیں لوں گا، پوری گائے ذبح کر کے اس کے کھال مجھے کس سے بھر کے دو۔ پھر بھیک مانگا، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، سب سے سونا اکٹھا کیا، اور اتنا سونا جو گائے کے وزن کے برابر تھا، گائے کے وزن کے برابر سونا اکٹھا ہوا، پھر وزن کر کے گائے ان کو دیا، سونا اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ غلط سوالوں کا نتیجہ ہے۔ پھر ہوا کیا، جب اس گائے کو ذبح کیا اور اس کا سر اس بندے کے ساتھ جوڑا تو بندہ بول پڑا کہ یہی جو چیخ رہا ہے چلا رہا ہے نا، یہی تو میرا قاتل ہے، میرا بھتیجا میرا قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے کلیئر کر دیا، اس کو کیا کر دیا، واضح کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو ہے نا تحریف کرتے ہیں، لالچ میں، پیسے میں اور چیزوں، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا انجام بہت برا ہے، ان کا انجام بہت برا ہے، جو اللہ کے حکموں کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے مزید ایک بات فرمائی کہ اللہ نے ان کو کہا تھا کہ اللہ کی بات کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قریبی رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ خرچ کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بات کرو تو اچھی بات کرو، گالم گلوچ بدتمیزی بہودگی، ہاں یہ جو لوگوں کی عادت ہے، خاص طور پہ ہمارے حکمرانوں کی عادت ہے کہ برا بلا کہنا، گالیاں دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھی بات کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اس پہ چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو اعراض کرتے ہیں وہ دونوں جہانوں میں ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوموں کا تذکرہ ہے کہ ان کو سمجھاتے تھے، لیکن یہ کم وقت پھر کہتے تھے ہمارے دلوں میں پردے ہیں، ہمیں تمہاری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو تم پر کہ قرآن کی باتیں، دین کی باتیں، اس وقت کی تورات انجیل جو انبیاء پہ نازل ہوئی وہ چیزیں تمہیں سمجھ نہیں آئی، تو اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مختصر بیان کر رہا ہوں۔ آگے پھر ان بنی اسرائیل کے حوالے سے جو ہے نا حضور کے دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ قرآن کون لے کے آ رہا ہے، کہ جبرائیل لے کے، اوہ نہیں جبرائیل کا تو نام ہی نہ لو، اس لیے کہ جبرائیل تو وہ فرشتہ ہے، اس نے ہمارے آبا و اجداد کو ہلاک کیا، برباد کیا، عذاب لے کے آئے، تو ان کی بات تو ہم نہیں سنتے۔ یہ اللہ کے بھی دشمن، نبی کے بھی دشمن، فرشتوں کے بھی دشمن، اور اللہ فرماتے ہیں ان کا انجام پھر کیا ہے، سوائے تباہی اور بربادی کی کچھ نہیں۔ اللہ نے پھر ان بنی اسرائیل کو جو حضور کے دور میں مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے یہودی، اللہ نے ایک ایک کر کے ان کو ہلاک کیا، تباہ و برباد، قتل ہوئے، ہلاک ہو گئے، وہاں سے نکال دیے گئے، ذلیل و رسوا کر کے نکال دیے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا بھی تذکرہ ہے، یہ بھی نبی تھے، داؤد کے بیٹے ہیں، داؤد نبی ہیں، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں فرشتوں کو بھیجا تھا، ہاروت اور ماروت کو۔ اس زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا، تو یہ بھی آ کے جادو سکھاتے تھے، لیکن انہوں نے کہا دیکھو یہ جادو ہے مگر ہم آزمائش تمہارے لیے امتحان بن کے آئے ہیں، کیونکہ تم جادو سیکھنے کے بعد شیطانی کام کرو گے، میاں بیوی میں فتنہ فساد پھیلاؤ گے، بہن بھائی کو لڑاؤ گے، اس طرح کے کام کرو گے، اور اس کی وجہ سے تم اپنی دنیا بھی برباد کرو گے، آخرت بھی تمہاری برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ جادو وغیرہ مت سیکھو، اس لیے کہ سیکھ کے تم غلط کام کرو گے، شیطانی کام کرو گے، جس کی وجہ سے تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اب بھی یہ حکم ہے کہ یہ جادو ٹونا، یہ اس طرح کی شیطانی کام سیکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے قرآن دی ہے، قرآن کو پڑھو، اس کی برکت سے تمہاری بیماریاں دور، پریشانیاں دور، جادو دور، شیطان دور، اثرات دور، آسیب دور، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی یہودیوں کے حوالے سے ایک بات بیان فرمائی کہ یہ خبیث حضور کو جب مخاطب کرتے کہتے راعنا، ویسے عربی کا الفاظ ہے را کا معنی
ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری بات سنیے، ایک اس کا، لیکن اس کو اگر تھوڑا سا راعینا کو ہم راعینا کر کے پڑھیں، عین کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں، تو وہ پھر اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا۔ تو وہ حضور سے صحابہ کرام بھی یہ بات کہتے تھے راعینا، تو وہ یہودی بھی حضور کو کہتے تھے، منافق بھی راعینا، لیکن وہ تھوڑا سا راعینا کہہ کے کہتے تھے، وہ بغض اور منافقت کی وجہ سے۔ اس کا ارادہ کیا ہوتا تھا کہ ہم حضور کو کیا کہتے ہیں؟ اپنا چرواہا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو آج کے بعد تم حضور کو راعینا مت کہو، بلکہ جب کو حضور کو بلانا ہو، حضور کو متوجہ کرنا ہو یا حضور سے بات کرنی ہو تو کیا کہو؟ انظرنا، انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، راعینا مت کہو، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ منافق شیطانی والی حرکتیں کرتے ہیں، اس سے بچو۔ انظرنا واسمعوا، ہماری طرف دیکھیں، ہماری بات کو سنیں۔ یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ سلیقہ کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو وقت کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ نازل فرماتے تھے، پھر منسوخ بھی کرتے تھے۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے نا، ایک مریض کو ایک وقت میں ایک دوائی دیتا ہے، جب مریض کو ٹھیک ہو جاتا ہے پھر دوسری دوائی دیتا ہے، ہاں، اور پھر جب ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اور دوائی دیتا ہے۔ پہلے کہتے ہیں 3 ٹائم کھاؤ، پھر کہتے ہیں 2 ٹائم کھاؤ، پھر کہتا ہے 1 ٹائم کھاؤ، پھر کہتے ہیں ہفتے میں 1 دوائی کھاؤ۔ ہوتا نہیں ہوتا، لیکن مقصد کیا ہے؟ علاج نا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بعض اوقات کو احکام نازل فرماتے تھے ایک وقت اور ضرورت کے مطابق، پھر ان کو منسوخ بھی کرتے تھے۔ تو جب منسوخ کرتے تھے تو اس پر یہود و نصارہ، منافقین، مشرکین پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے جی، پہلے یہ حکم تھا اب یہ حکم ہے، پہلے وہ چیز تھی اب یہ چیز ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ حکم کو نازل کرنا، اس کو منسوخ کرنا، یہ سب ہمارا حکم ہے، ہم جو چاہیں کریں، تمہیں اس پر کچھ بولنے کا حق نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی منسوخ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس سے بہتر تمہیں دیتے ہیں، اس سے بہتر تمہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے پہلے ہماری تنخواہ کم تھی، اب ہماری تنخواہ بڑھ گئی، ہم یہ کہیں کہ جو پہلے پہ اور کی تنخواہ تھی اب کوئی اور تنخواہ، یہ کیا ہے؟ ہم نہیں بولتے نا، کیوں؟ کیونکہ تنخواہ ہماری زیادہ ہوئی، ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم بھی خوش ہو جاؤ کہ ہم جو تمہیں دیں وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا مزید تذکرہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ آپس میں، اسلام کے تو دشمن ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن۔ یہود کہتے ہیں نصارہ غلط ہیں، نصارہ کہتے ہیں یہود غلط ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں دونوں کی بات درست ہے، وہ بھی غلط ہیں وہ بھی غلط ہیں، وہ بھی گمراہ وہ بھی گمراہ۔ جب امام الانبیاء آ گئے تو اب ان کے اوپر فرض ہے کہ عیسائیت کو چھوڑ کے، یہودیت کو چھوڑ کے کس کا کلمہ پڑھیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا بھی تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آؤ بیت اللہ کو تعمیر کرو، باپ بیٹے نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہم تیرے گھر بنا لیے ہیں، اب ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سے یہ بھی دعا کری، یا اللہ اب اس بیت اللہ کو ہم نے بنایا ہے، اب اس شہر کو بھی آباد فرما، اس میں امن عطا فرما، اس میں رزق عطا فرما، اس میں پھل عطا فرما۔ وہ حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت ہے کہ دنیا میں کسی بھی کونے میں پھل پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اس کو وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ پاکستان کے پھل اتنے اچھے یہاں نہیں ملتے جو پاکستان کے اچھے پھل وہاں ملتے ہیں۔ پوری دنیا کے جو اچھے پھل ہیں اللہ مکے پہنچا دیتا ہے۔ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم کی دعا۔ حضور کی دعا پھر مدینے کے لیے ہے، اللہ جو آپ نے حضرت ابراہیم کے لیے کی دعا قبول کی تھی، میں بھی وہی دعا کرتا ہوں، اللہ میرے مدینے کو اور اس سے بھی زیادہ برکتیں عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اللہ نے مکہ سے بھی مدینے میں برکت کی ڈبل دعا قبول کر لی ہے، اور واقعی مدینہ میں برکتیں مکہ سے بھی زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ لے جائے، بار بار لے جائے، ہر بار لے جائے، مقبول اور مبرور حج کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب کا بھی تذکرہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے ان کو وصیتیں فرمائیں۔ کس چیز کی وصیت فرمائی؟ دین کی، نماز کی، توحید کی، اچھے کاموں کی۔ یہ نہیں ہے پیسہ بناؤ، مال بناؤ، دولت بناؤ، یہ کرو، نہیں، دنیا آخرت کو کامیاب ہونے کے لیے اللہ کی عبادت کافی ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ قیامت تک لوگوں سن لو، قیامت تک آنے والے لوگوں سن لو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
فقد اہتدوا، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ گے جس طرح حضور کے صحابہ ایمان لائے ہیں حضور پر، تو صحابہ کا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، اگر تم اس سے دائیں بائیں ہٹ گئے تو بدبخت اور نافرمان بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، صحابہ معیار ہیں ایمان کے کیا ہیں؟ معیار ہیں۔ اس لیے صحابہ کو مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، صحابہ کو نہ مانو گے تو دنیا میں برباد، آخرت میں بھی برباد۔ اور اللہ نے پھر ایک اصولی بات آخر میں بیان فرمائی صحابہ کرام کے حوالے سے خاص طور پہ، کہ تم لوگ صحابہ کے متعلق باتیں مت کرو، کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون ایسا ہے، کون کیسا نہیں، تم سے کل قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ گزر گئے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ چلا گیا ہے، ہم ان کے متعلق خدا نخواستہ بحث کریں گے تو بھٹک سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، حضور کے محبوب ترین صحابہ ہیں، ان کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے۔ خدا نخواستہ ان کے اوپر بحث کرتے ہوئے حضرت علی ایسے ہیں، حضرت امیر معاویہ ایسے ہیں، حضرت ابوبکر ایسے ہیں، حضرت عمر ایسے ہیں، کوئی ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے کہ جو ہمارے ایمان کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ اس کے بعد دوسرا سپارہ ہے سیقول الطفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی۔ اس صورت کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کا بیان فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے نا، تو وہاں حضور کو ایک پریشانی ہوئی کہ اب میں منہ کس کی طرح منہ کروں نماز کے ٹائم۔ اچھا، جب حضور مکہ میں تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے، جیسے میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں۔ مثال کے طور پہ یہ بیت اللہ شریف ہے اور یہ بیت المقدس ہے، یہ بیت اللہ اور یہ بیت المقدس۔ حضور مکہ میں تھے تو حضور یہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے، بیچ میں مدینہ منورہ میں، کہاں آ گئے؟ مدینہ میں آ گئے۔ اب یہاں جب آ گئے تو مکہ جنوب کی طرف اور بیت المقدس شمال کی طرف، بیت المقدس شمال کی طرف اور بیت اللہ جنوب کی طرف۔ اس طرح اب حضور کی خواہش تھی میں بیت اللہ کی طرف منہ کروں، لیکن ادھر جو یہود وغیرہ سارے لوگ آباد تھے، وہ جو عبادت کرتے تھے وہ کس کی طرف منہ کرتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ میں مدینہ میں پہنچ کے 17 ماہ تک، کتنے ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لیکن دل میں خواہش تھی کہ اللہ بیت اللہ میرا قبلہ ہو جائے، خواہش تھی۔ چنانچہ 17 ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبیلہ ہے بنو سلمہ، آپ حضرات نے زیارت کی، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، ایک قبیلہ بنو سلمہ، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ ایک خاتون تھی بیمار، حضور ان کی عیادت کے لیے گئے، اور پھر اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ کھانے کا ٹائم ہے، میں کھانا تیار کرتی ہوں، اب کھانا کھا کے جائیں۔ اور اسی دوران نماز کا ٹائم ہو گیا، حضور اسی قبیلے میں نماز پڑھا رہے تھے۔ کون سی نماز؟ ظہر کی نماز، ظہر کی نماز۔ حضور کا منہ کس طرف تھا؟ اس طرف تھا، بیت المقدس کی طرف تھا، اور بیت اللہ کی طرف پیٹھ تھا، نماز پڑھا رہے تھے۔ ظہر کی 2 نمازیں پڑھائی، اسی دوران اللہ کی طرف سے وحی آ گئی۔ کیا آ گئی؟ وحی آ گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا منہ کس طرف کر دیں؟ بیت اللہ کی طرف کر لیں، مسجد حرام کی طرف کر دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے رخ اپنا بیت اللہ کی طرف موڑ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ جو پہلی صف تھی وہ آخری بن گئی، جو آخری صف تھی وہ پہلی بن گئی۔ نماز کے اندر سب نے نماز میں رخ پھیر دیا، سبحان اللہ۔ وہاں مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، مسجد 2 قبلوں والی مسجد۔ کتنے قبلوں والی مسجد؟ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف، 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف۔ اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی دل کی خوشی کے لیے آج کے بعد ہم نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا۔ ایک بات پھر اللہ نے ان یہود و نصارہ کے حوالے سے فرمائی کہ یہ لوگ لکھے پڑھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، علم ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے، پھر بھی آپ کو کیوں نہیں مانتے؟ حقیقت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ بیٹا بھی اپنے باپ کو پہچانتا ہے، لیکن جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اس طرح بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچان سکتا، کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے باپ کے آگے نا، اس کے جسم کی ایک ایک نشانی کو، ایک ایک عضو کو، ایک ایک نشان کو، ایک ایک زخم کو جانتا ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، لیکن صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ کو نہیں مانتے، نبی کلمہ نہیں پڑھتے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو نبی سمجھتے نہیں، دل سے سمجھتے ہیں، حقیقت میں ان کو یقین ہے کہ آپ نبی ہیں، نبی ہیں، نبی ہیں، 100% ان کو یقین ہے علم، لیکن ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ اپنے ہٹ وہ بغض سے نہیں نکلتے۔ اللہ ہمیں ایسے گمراہی سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تذکرہ فرمایا، اے ایمان والوں دیکھو، ایمان کی وجہ سے نا جو ہے نا تمہارے اوپر مشکلات مسائل بھی آئیں گے، لیکن تمہیں حکم یہ ہے صبر کرو، نماز پڑھو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرتا ہے، قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ نماز پڑھیں گے آپ کو حساب کتاب کے ساتھ اجر ملے گا، روزہ رکھیں گے آپ کو حساب کتاب کے ساتھ اجر ملے گا، آپ زکوٰۃ دیں گے آپ کو حساب کتاب کے ساتھ اجر ملے گا، آپ حج کریں گے، عبادات کریں گے، جو بھی نیکی کریں گے حساب کتاب۔ لیکن صبر کرو گے، صبر وہ نیکی ہے، وہ نیکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں صبر کرنے والوں کو صبر اجر کتنا دوں گا؟ بے حساب دوں گا، بغیر حساب کے دوں گا، اس میں حساب کتاب اللہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حساب معاملات مشکلات آئیں تو صبر کیا کرو، لڑائی جھگڑا غصہ ان چیزوں سے بچے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ صفا مروہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے شاعر ہیں، اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے اور اس کی زیارت اور اس کا طواف اور اس کی صحیح عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں سن لو اللہ تمہارا ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ تمہارا معبود الہ واحد، صرف اور صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لوگوں نے یہ معبود جو بنائے ہوئے ہیں، بت بنائے ہوئے، یہ سب باطل ہے، شرک ہے، اس سے بچو۔ پھر اللہ نے اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا، دیکھو اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، رات دن کی تبدیلی، کبھی راتیں کبھی بڑی کبھی دن بڑے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے جو ہے نا یہ بارش کی شکل میں پانی برساتا ہے، تمہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، دریا، نہر، چشمے، ڈیم، کیا کیا کچھ بھرتے ہیں، اس سے تمہاری زندگی اس سے چلتی ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے مال میں سے کھاؤ پیو، لیکن ایک شرط ہے حلال طیبہ، ایک شرط ہے حلال اور طیب کر کے کھاؤ۔ یہ سود، یہ رشوت، یہ کمیشن، یہ کرپشن، یہ خنزیر، یہ شراب، یہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچو۔ جو چیزیں اللہ نے تمہارے حلال کی ہیں ان کو کھاؤ، کیونکہ حلال کھاؤ گے اللہ کے بنو گے، اگر حرام کھاؤ گے تو شیطان کے پیروکار بن جاؤ گے۔ اللہ ہمیں شیطان کی پیروکاری سے محفوظ رکھے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے مردار کو، خون کو، بہتا ہوا خون، جو جانور ذبح کرتے ہیں نا بہتا ہوا خون نکلتا ہے، اس کو ولحم الخنزیر، گوشت خنزیر کے گوشت کو، اور غیر اللہ کے نام پہ جو کچھ بھی ہو، جانور ہو، مال ہو، دیگ ہو، کچھ بھی ہو، غیر اللہ کے نام پہ، یہ 4 چیزیں تمہارے لیے کیا ہیں، حرام ہیں، ان کو مت کھاؤ، ان کو کھانے کی اجازت۔ ہاں خدا نخواستہ ایسی کوئی مجبوری آ گئی کہ حلال چیز کھانے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں اور جان نکل رہی